وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معزز سامعین، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، محترم سامعین، ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہندو بھائیوں کی تعداد 80 اور 85% ہے تو مسلمانوں کی تعداد 15 سے 20% ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی اور اس کے برعکس انگریز اس ملک میں 200 سال حکومت کیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم آج ہندوستان کا جائزہ لیں تو انگریزوں کے نشانات کو نہ صرف یہاں پر باقی رکھا جا رہا ہے، انگریزی زبان بولنے پر فخر محسوس کیا جاتا ہے، انگریزی تہذیب اپنانے پر یہاں کے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان جنہوں نے اس ملک کو خوب دیا، انگریزوں نے اس ملک کو لوٹا، یہاں سے لوٹ کر وہ انگلینڈ لے گئے، لیکن مسلمان اس ملک میں نہ صرف 800 سال حکومت کیے بلکہ انہوں نے اس ملک کو خوب دیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ اپنے اس شہر کا ہی جائزہ لیں اور جس محلے میں آپ ہیں، اس محلے میں بھی جو قلعہ ہے یہ خود مسلمانوں کی دین ہے۔ مسلمانوں نے بہت کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں کی شناخت کو اس ملک سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک تمہارا نہیں، اس ملک میں تمہیں رہنے کا حق نہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے اس ملک کو دیا اور 800 سال حکومت کی، اور جو لوگ اس ملک میں آئے اور یہاں سے لوٹ کر چلے گئے ان کے لوگ آج احسان مند ہیں، ان کی زبان اور ان کی تہذیب کو اپنانے پر فخر محسوس کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان جنہوں نے اس ملک کو دیا، ہم سے دشمنی اور نفرت کی جا رہی۔ اس کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اس ملک میں اگرچہ لوگوں کو تہذیبی اعتبار سے، ملک میں دیگر سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے یہاں کے لوگوں کو اگرچہ ہم نے بہت کچھ دیا، لیکن اس وقت ہمارا اس ملک کے باشندوں کے ساتھ جو رویہ ہے، جو ترک تعلق اور عدم تعلق ہے، یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور ملک کے دوسرے ہندو بھائیوں کے درمیان ایک خلیج اس طرح وسیع ہوتی چلی گئی کہ یہ لوگ ہم کو اپنانے کے بجائے ہم کو اپنا دشمن اور ہم سے نفرت کرنے لگ گئے، اور اسلام اور مسلمانوں کا تعارف آج ہم نے نہیں کیا۔ نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کا تعارف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اسلام کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا، نتیجے میں آج میڈیا میں اسلام دشمن لوگ اسلام کا تعارف کرا رہے ہیں، مسلمانوں کا تعارف کرا رہے ہیں۔ مسلمان آج ایک دہشت گرد قوم کے نام سے اس ملک میں جانے جاتے ہیں، اسلام ایک دہشت گرد مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں یقیناً ہماری بہت زیادہ غفلت اور سستی یہ بنیادی سبب ہے۔ ہم نے یہاں کے لوگوں کو اپنا تعارف نہیں کرایا، ہم
ان سے قریب ہونے کے بجائے ان سے دور ہوتے چلے گئے، ان سے تعلقات قائم کرنے کے بجائے اپنے تعلقات کو ختم کرتے چلے گئے۔ آج بھی ہماری یہی صورتحال ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس ملک میں ہمارے برادران وطن کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں پڑوس ہونے کے اعتبار سے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان تک بحیثیت مسلمان اپنا تعارف نہیں کرایا، اسلام کا پیغام ان کے سامنے نہیں پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے وہ ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم برادران وطن سے قریب ہوں، ان سے تعلقات کو مضبوط کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے جو بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے ہندو بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، ان سے قریب ہوں۔ ہمارا ان سے قریب ہونا، ہمارا ان سے تعلقات قائم کرنا، یہ خود اسلام کے تعارف کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہیں ان سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، ان سے اپنے تعلقات کو قائم کریں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بات معلوم ہوگی، ہم اس ملک میں باہر سے آئے ہوئے نہیں، ہم اسی ملک کے باشندے ہیں، ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں، بلکہ ہم یہیں پیدا ہوئے، یہی ہمارا ملک ہے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے اسلام کی حقیقت کو سمجھے، اسلام کی حقیقت جب ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم نے اس مذہب کو قبول کیا۔ ہم کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں، اور یہاں جو بھی برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو ان سے ہمارا رشتے کا تعلق ہے، ان سے ہمارا خاندانی رشتہ ہے۔ اگر آپ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جن کا تعلق آج سے کئی سو سال پہلے یا چند سال پہلے ان کا تعلق بھی کسی ہندو گھرانے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہدایت دی، نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا کی۔ جنوبی ہند میں جو مشہور مسلم خاندان ہیں ان میں سے ایک خاندان مومن خاندان ہے، بیجاپور میں یہ خاندان پایا جاتا ہے، اور میرے خاندان کا تعلق بھی، میرا تعلق بھی اسی خاندان سے، مومن خاندان۔ بیجاپور میں مسلم فیملیز کے نام سے ایک کتاب شائع ہوئی جس میں یہ بات لکھی گئی کہ مومن فیملی آج سے 400 سال قبل اسلام قبول کی۔ اگر ہمارے اسلاف، ہمارے باپ دادا میں سے کوئی اسلام قبول نہ کرتا تو معلوم نہیں آج ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا۔ ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنے خاندان کا جائزہ لیں تو میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ چند سال پہلے یا چند سو سال پہلے ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت، اسلام کی ہدایت نصیب کی، جس کی وجہ سے آج ہم ان کے وجہ سے اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں ان کو غیر نہ سمجھیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو جو نام دیا غیر مسلم، جبکہ ہر نبی نے جن لوگوں کے درمیان وہ مبعوث کیا گیا، جن لوگوں کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے غیر قوم، ہر نبی نے کہا یا قومی، اے میری قوم۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون،
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. ہر نبی کا تعارف بھائی کے رشتے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جس وقت کی ان کے بھائی نوح نے کہا, یہ کون لوگ ہیں؟ کفار اور مشرک ہیں. ان مشرکین کو نوح کا بھائی قرار دیا گیا. جس وقت کی ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا, جس وقت کے ان کے بھائی صالح نے کہا, جس وقت کے ان کے بھائی لوط نے کہا, ان تمام انبیاء کو ان کی مشرک قوم کا بھائی کہا گیا ہے. تو یہاں جو قومیں آباد ہیں حقیقت میں یہ ہمارے بھائی ہیں. ہم انہیں غیر کہنے کے بجائے کم سے کم ہم ان کو اپنا ہندو بھائی کہیں. ایک ہندو قوم ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے. اس لیے ہم ان کو غیر نہ سمجھیں, ان کو اپنا سمجھیں, ان سے تعلقات کو بڑھائیں. یہاں جن لوگوں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں, جن کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہیں. بسا اوقات ہمارے دلوں میں ان کے لیے اتنی ہمدردی نہیں ہوتی جتنی ہمدردی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے میڈیا میں جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, مسلمان چند ہوں گے مگر بہت سارے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اسلام کے اعتراضات کا جواب مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم دے رہے ہیں. مسلمانوں پر جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے دفاع کرتے ہیں. یہ ان کی ہمدردی ہے. جب وہ ہمارے لیے اس قدر ہمدرد ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. ہم اپنی زبان سے نہ پہنچائیں, لیکن اگر ہم ان سے ذرا قریب ہو جائیں تو جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اس مٹی میں ابھی بھی بہت زیادہ نرمی ہے. اس میں اگر ہم بیج بوئیں گے تو اس سے اناج اور غلہ خوب اگے گا. ٹھیک یہی معاملہ یہاں کے ہندو بھائیوں کا ہے. ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے پتھر نہیں رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہماری طرح ایک نرم دل رکھا ہے. بس ضرورت ہے اس دل کو جھنجھوڑنے کی, ورنہ ہم جن کو اپنا دشمن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی ایسا دل سینے میں ایسا دل رکھا ہے کہ وہ بھی پگھل جاتا ہے. یہ پتھر نہیں بلکہ یہ دل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں بلکہ نرمی رکھی ہے, وہ پگھل سکتا ہے. ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں تو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی. میں ایک دلیل آپ کے سامنے ذکر کروں گا. یہ اور بات ہے کہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. ثمامہ بن اثال آئے تھے, بنو حنیفہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مسیلمہ کذاب کے حکم سے مدینہ آئے. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے صحابہ اکرام نے انہیں گرفتار کر لیا. آئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے, گرفتار ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جائے. مسجد نبوی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. نبی کا قاتل نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے, پوچھا کہ بتاؤ ثمامہ تمہارا کیا حال ہے. ثمامہ نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا مجرم ہوں, آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو ایک مجرم کو قتل کرتے, اور اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا. پہلے دن یہ بات ہوئی, دوسرے دن بھی یہی بات, تیسرے دن بھی یہی گفتگو ہوئی. آپ نے ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش نہیں کیا, اور نہ ان سے یہ کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں, تم یہاں سے چلے جانا, مجھے قتل کرنے کی, اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. آپ نے ان سے یہ عہد اور وعدہ بھی نہیں لیا. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. آزاد کر دیا گیا. ثمامہ مدینے کے باہر گئے, قریب کے باغ میں جا کر غسل کیے, نہائے, اور واپس آ کر اسلام قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج سے پہلے
اگر میرے نزدیک دنیا میں کوئی بدترین تھا تو وہ آپ تھے, اور آج کے بعد اگر میرے نزدیک دنیا میں کوئی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ آپ ہیں. وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, جو آپ کو دنیا کا سب سے بدترین انسان سمجھتا تھا, 3 دن میں جب اس نے نبی کو, مسلمانوں کو, اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی زندگی بدل گئی. معلوم نہیں ہمارے معاشرے میں کتنے سمامہ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں, اسلام کی صحیح حقیقت سے واقف نہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اور ان تک اگر ہم زبان سے نہیں اپنے کردار سے بھی اسلام کا پیغام پیش کریں تو بہت ممکن ہے کہ ان کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو یہی حکم دیتا ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کسی سے ہم بدلہ لیتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم جواب میں اس کے ساتھ برائی کریں, یہ کوئی غلط نہیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے معاملات کا ذکر فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے. برائی کا بدلہ برائی سے دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارے تو ہم جواب میں اسے ایک تھپڑ مار سکتے ہیں, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. سورہ شورا میں مسلمانوں کے احکام اور مسائل بیان کیے گئے تو وہاں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر کوئی مسلمان تم پر زیادتی کرے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس کا بدلہ لو. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ برائی کریں. جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, یہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی بات رائج ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس سے بڑھ کر زیادتی کریں گے, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے, اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا. اور تیسرا طریقہ جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی, اور خصوصاً غیر مسلموں کے ساتھ, برادران وطن کے ساتھ, کفار اور مشرکین کے ساتھ جو سلوک کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا, ادفع باللتی ہی احسن. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ صرف اچھائی نہیں, سب سے بہتر جو اچھائی ہو سکتی ہے وہ اچھائی اس کے ساتھ کرو, اچھا سلوک کرو. بہت ممکن ہے تمہارے بہتر سلوک کی وجہ سے اس کی دشمنی گہری دوستی میں بدل جائے. کأنہ ولی حمیم. آج ہم کو ہمارے ملک ہندوستان میں اسی سبق کو عام کرنے کی, اسی سبق کو دہرانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مٹی ابھی بھی بہت نرم ہے, یہاں کے لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے نرم دل رکھا ہے. ہم اگر ان پر ذرا کوشش کریں, ان سے تعلقات بڑھائیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو یہ ہمارے دشمن نہیں دوست بن سکتے ہیں. ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں. تمل ناڈو کے ایک عالم نے یہ واقعہ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اپنے خطاب میں ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان بس میں سوار ہوا اور اسی بس میں 2 ہندو بھائی, ایک ہندو جوڑا اس میں سوار ہوا, ہندو میاں بیوی اس میں سوار ہوئے. بیوی حاملہ تھی, حمل کا ڈلیوری کا وقت قریب تھا. ایسے میں یہ دونوں جب سوار ہوئے, پوری بس بھری ہوئی تھی, انہیں ہسپتال جانا تھا. ہسپتال جانے کے لیے جب انہوں نے ٹکٹ لینا چاہا, کنڈکٹر کے سامنے انہوں نے اپنی نوٹ بڑھائی, یہ 500 کی نوٹ پھٹی ہوئی تھی. کنڈکٹر لینے سے انکار کر دیا, کہا کہ دوسری نوٹ دو. وہ غریب جوڑا, غریب آدمی, اس کے پاس اس کے سوا کوئی اور دوسری نوٹ نہیں تھی. اس نے منت سماجت کی کہ میرے ساتھ میری بیوی ہے, حاملہ ہے, ڈیلیوری کا وقت قریب ہے, مجھ پر رحم کرو. نہ تو کنڈکٹر نے اس پر کوئی رحم کیا اور نہ اس
بس میں جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو ان کے اس حالت پر ترس آیا. آخر کنڈکٹر نے سیٹی بجا دی, بس رک گئی اور کنڈکٹر نے کہا کہ اتر جاؤ. یہ منظر ایک مسلمان دیکھ رہا تھا اور اسے اسلام کا وہ شعور بھی نہیں تھا. ایک کسی کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اسلام جو حکم دیتا ہے وہ تعلیم بھی اس کو معلوم نہیں تھی. بس ان کی اس حالت پر اسے ترس آیا تو اس نے بس کام یہ کیا کہ اس کی پھٹی ہوئی نوٹ لے کر اپنی ایک اچھی نوٹ اسے دے دیا, یہ سوچ کر کہ میں بینک میں جا کر اپنی نوٹ بدل لوں گا. اس میں کون سا بڑا احسان ہے. لیکن یہ چیز اسے اس قدر متاثر کی کہ بقیہ جو سفر باقی تھا اس میں دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. جب منزل آئی تو وہ اپنی جگہ اتر گیا, اپنی منزل پر چلا گیا اور یہ مسلمان اپنی منزل چلا گیا. 2 مہینے کے بعد یہی ہندو جوڑا اپنے بچے کو لے کر اس مسلمان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنے بچے کا نام وہی رکھا ہے جو آپ کا ہے. اس نے سبب یہی بیان کیا کہ اتنی بھری بس میں میری برادری کے, میرے خاندان کے, میری قوم کے بہت سارے لوگ تھے, لیکن ان میں سے کسی کو میری حالت پر ترس نہیں آیا. آپ نے مجھ پر جو سلوک کیا, میرے ساتھ جو سلوک کیا, مجھ پر جو رحم کیا, یقیناً یہ آپ کے دین کی تعلیم ہے جس کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اس لیے میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ دیکھنے میں ایک معمولی واقعہ ہمیں نظر آتا ہے. ہماری زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں نفرت بھر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے بے شمار مواقع کو پانے کے باوجود اسے گنوا دیتے ہیں. ہمارے درمیان چونکہ برادران وطن کی ہمدردی نہیں ہے, نتیجے میں جب ہم ٹرین میں یا سفر میں کسی سیٹ پر, خالی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک اور اس میں آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہندو آتا ہے تو مزید پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ میرے بازو میں آ کر نہ بیٹھے. لیکن اگر ہمارے اندر ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا سچا جذبہ ہو, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی غیر مسلم کے پاس, کسی ہندو بھائی کے پاس جا کر بیٹھوں, یا میرے پاس جگہ خالی ہو تو میں کسی ہندو بھائی کو اپنے پاس بٹھاؤں تاکہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے میں اس تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں. تو غرض آج ہمارے ملک میں جو نفرت ہندو اور مسلم کے درمیان عام کی گئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی اور ہمارا بھی قصور ہے. ہمیں چاہیے کہ اس فضا کو ختم کریں, کیونکہ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے درمیان بھی رہیں ان سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی ہمدردی اور خیر خواہی اپنے دلوں میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے اور ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.